بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک، وزیر اعظم امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ تمام قومی شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ NHA اور FWO رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سوات، بنیر، شانگلہ اور سوابی کے 52 فیڈرز بحال کر دیے گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ تحصیل گوپس کے علاقوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش، محکمہ موسمیات کا ملک کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں کا الرٹ۔ چترال، دیو، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، ڈیرہ غازی خان میں طغیانی کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بلوچستان کے علاقے تربت کا دورہ، سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال، ترقیاتی اقدامات کا جائزہ۔ فیلڈ مارشل کو فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیوں سمیت سیکیورٹی کی صورتحال اور جنوبی بلوچستان میں سماجی و اقتصادی بہتری کی کوششوں سے متعلق جامع بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ کے ساتھ گڈ گورننس اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان میں امن، خوشحالی، سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے پاک فوج کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کی فوجی جوانوں کے ساتھ بھی ملاقات۔ جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی تیاری اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم کا دورہ بنگلہ دیشی حکومت کی دعوت پر ہے۔ بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ اسحاق ڈار کی چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات ہوگی۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت منظر عام پر، محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ اور وفاقی حساس اداروں کی اہم کامیابی۔ کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ نیٹ ورک کا سراغ 18 مئی کو قتل ہونے والے بدین کے عبد الرحمان کے قتل کی تحقیقات کے دوران لگایا گیا۔ گرفتار افراد کا کراچی میں دہشت گردی کے لیے بھارتی فنڈنگ کا اعتراف۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ ایڈیشنل IG اور DIG CTT کی کراچی میں اہم نیوز کانفرنس۔ باجوڑ آپریشن فتنۃ الخوارج کا عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ فتنۃ الخوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر۔ فتنۃ الخوارج نے اعلامیے میں باجوڑ آپریشنز کو پاک فوج کا ظلم قرار دیا۔ فتنۃ الخوارج کا بیان دراصل اس کی شکست کا عکاس، حقائق سے یکسر مختلف، مقامی آبادی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ورلڈ ایکسپو 2025 آمد۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا پرتپاک خیر مقدم۔ مریم نواز کی پاکستان پیویلین آنے والے پاکستانیوں اور غیر ملکی سیاحوں سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو گرینڈ رنگ کا بھی دورہ کرایا گیا۔ پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کی تصور پر تعمیر و ترقی دیں گے مریم نواز شریف۔ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ تاجر اور سرمایہ کاروں کو سہولت کی فراہمی ترجیح ہے۔ وقت کے تقاضوں کے ساتھ معیشت کی ترجیحات کو ڈھالنا ہوگا۔ کرپٹو مائننگ بھی حکومت کے زیر غور ہے۔ کرپٹو مائننگ کے حوالے سے کرپٹو کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ سرمایہ کاروں کے لیے سہولت پیدا کی جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ ملک میں سیاسی استحکام کی بات ہونی چاہیے۔ ملک اب دھرنوں اور جلاؤ گھیراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ عوام ان شرپسندوں کے حقیقی چہرے پہچان چکے ہیں۔ پاکستان ہے تو سیاست ہے۔ PTI نے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بوئے۔ 9 مئی کے واقعات سے فرار حاصل کرنے والے سزاؤں سے نہیں بچ سکتے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔
सान है 9 मई के मफरूर मुलजमान के गिर्द घेरा तंग। जिना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुलजिम शेर शाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई को जिना हाउस हमले के वक्त मुलजिम सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। मुलजिम पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। दूसरे मुलजिम शाहरेज खान को भी जिना हाउस हमले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रूपोश थे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। 9 मई के मुल्जिमान को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना कानून का फर्ज है। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत का कार्ड न खेलें। कोर कमांडर हाउस भी किसी का घर है, वहां भी चादर और चारदीवारी पामाल हुई। चादर और चारदीवारी सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी। गजा में खान यूनिस और मगाजी पनागज़ीन कैंप पर इस्राइली फोर्सेस की बमबारी। मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। फाका कशी से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में कहत के ऐलान के बाद दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। गजा में बढ़ती हुई भूख और कहत इसराइल की गैर इंसानी रविश का वाज़ेह सबूत है। खलीज ताउन काउंसिल इसराइल पर पाबंदियों के लिए काबीना की हिमायत हासिल करने में नाकामी। हॉलैंड के वजीर खारजा मुस्तफ़ी।